مومنین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے عقائد قرآن کی محکم آیات سے بنائیں یا ائمہ کے مستند فرامین سے، کیونکہ ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہمارے عقائد ہمارے الفاظ بنتے ہیں، اور ہمارے الفاظ ہمارا عمل بناتے ہیں، ہمارا عمل ہماری شخصیت و کردار بناتا ہے، اور جتنی ہماری سوچ اور عقائد مستحکم اور پاکیزہ ہوں گے اتنی ہی ہمارے شخصیت و کردار خدا کا مطلوب و مقصود ہوگی۔ امام کی تعلیم کردہ دعا طلب حاجات کے لیے، دیکھیے اس میں امام ہمارے بنیادی ترین عقیدے کو بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ جو طلب حاجات کی منزل منتہا ہے، اے وہ جس کے یہاں مرادوں تک رسائی ہوتی ہے، اے وہ جو اپنی نعمتیں قیمتوں کے عوض فروخت نہیں کرتا اور نہ اپنے عطیوں کو احسان جتا کر مقدر کرتا ہے، اے وہ جس کے ذریعے بے نیازی حاصل ہوتی ہے اور جس سے بے نیاز نہیں رہا جا سکتا، اے وہ جس کی خواہش رغبت کی جاتی ہے اور جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، اے وہ جس کے خزانے طلب و سوال سے ختم نہیں ہوتے، جس کی حکمت و مصلحت کو وسائل و اسباب کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اے وہ جس سے حاجت مندوں کا رشتہ احتیاج قطع نہیں ہوتا اور جسے پکارنے والوں کی صدا خستہ و ملول نہیں کرتی۔ تو نے خلق سے بے نیاز ہونے کی صفت کا مظاہرہ کیا ہے اور تو یقیناً ان سے بے نیاز ہے، اور تو نے ان کی طرف فقر و احتیاج کی نسبت دی ہے اور وہ بے شک تیرے محتاج ہیں، لہٰذا جس نے اپنی افلاس غربت کے رفع کرنے کے لیے تیرا ارادہ کیا اور اپنی احتیاج کی دور کرنے کے لیے تیرا قصد کیا، اس نے اپنی حاجت کو اس کے محل و مقام سے طلب کیا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا، اور جو اپنی حاجات کو لے کر مخلوقات میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوا یا تیرے علاوہ دوسروں کو اپنی حاجت براری کا ذریعہ قرار دیا، وہ حرمہ نصیبی سے دوچار اور تیرے احسان سے محرومی کا سزاوار ہوا۔ بار الہ، ہماری تجھ سے ایک حاجت ہے جسے پورا کرنے میں ہماری طاقت جواب دے چکی ہے، ہماری تدبیر و چارہ جوئی بھی ناکام ہو کر رہ گئی ہے، اور ہمارے نفس نے ہمیں یہ بات خوشنما صورت میں دکھائی کہ ہم اپنی حاجات کو ان کے سامنے پیش کریں جو خود اپنی حاجات تیرے سامنے پیش کرتا ہے اور اپنے مقاصد میں تجھ سے بے نیاز نہیں۔ یہ سراسر خطا کاروں کی خطاؤں میں سے ایک خطا اور گناہ گاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش تھی، لیکن تیرے یاد دلانے سے ہم اپنی اس غفلت سے ہوشیار ہوئے اور تیری توفیق نے سہارا دیا تو ٹھوکر کھانے سے سنبھل گئے، اور تیری رہنمائی کی بدولت اس غلط اقدام سے باز آئے اور واپس پلٹ آئے، اور ہم نے کہا واہ سبحان اللہ، کس طرح ایک محتاج دوسرے محتاج سے سوال کر سکتا ہے اور کہاں ایک نادار دوسرے نادار سے رجوع کر سکتا ہے۔ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو ہم نے اے ہمارے معبود پوری رغبت کے ساتھ تیرا ارادہ کیا اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی امیدیں تیرے پاس لائے ہیں۔ ہم نے اس امر کو بخوبی جان لیا کہ ہماری کثیر حاجتیں تیری توانگری کے آگے کم اور ہماری عظیم خواہشیں تیری وسعت رحمت کے سامنے ہیچ ہیں۔ تیرے دامن کرم کی وسعت کسی کے سوال کرنے سے تنگ نہیں ہوتی، اور تیرا دست کرم عطا و بخشش میں ہر ہاتھ سے بلند ہے۔
اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ساتھ تفضل و احسان کا رویہ اختیار کر، اپنے عدل سے کام لیتے ہوئے ہمارے استحقاق کی روح سے فیصلہ نہ کر۔ اے اللہ ہماری دعا کا قبول کرنے والا، ہماری پکار پر التفات فرمانے والا، ہماری انتظاری پر رحم کرنے والا، ہماری آواز کا سننے والا ثابت ہو، اور ہماری امید جو تجھ سے وابستہ ہے اسے نہ توڑ، اور ہمارا وسیلہ اپنے سے قطع نہ کر۔ ہمیں اس مقصد اور دیگر مقاصد میں اپنے سوا دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہونے دے، اور اس مقام سے الگ ہونے سے پہلے ہماری مشکل کشائی اور تمام معاملات میں حسن تقدیر کی کار فرمائی سے ہمارے مقصد کے برلانے، ہماری حاجت کے روا کرنے اور ہمارے سوال کے پورا کرنے کا خود ذمہ لے۔ اے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے اللہ ہم پورے خلوص کے ساتھ دوسروں سے منہ موڑ کر تجھ سے لو لگائے ہوئے ہیں، اور ہماتن تیری طرف متوجہ ہیں، اور اس شخص سے جو خود تیری عطا و بخشش کا محتاج ہے منہ پھیر لیا ہے، اور اس شخص سے جو تیرے فضل و احسان سے بے نیاز نہیں سوال کا رخ موڑ لیا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ محتاج کا محتاج سے مانگنا سراسر سمجھ بوجھ کی سستی اور عقل کی گمراہی ہے۔ کیونکہ اے ہمارے اللہ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو تجھے چھوڑ کر دوسروں کے ذریعے عزت کے طلبگار ہوئے تو وہ ذلیل و رسوا ہوئے، اور دوسروں سے نعمت و دولت کے خواہش مند ہوئے تو فقر و ناداری میں ہی رہے، اور بلندی کا قصد کیا تو پستی پر جا گرے۔ لہٰذا ان جیسوں کو دیکھنے سے ایک دور اندیش کی دور اندیشی بالکل برمحل ہے کہ عبرت کے نتیجے میں اسے توفیق حاصل ہوئی، اور اس کے صحیح انتخاب نے اسے سیدھا راستہ دکھایا۔ جب حقیقت یہی ہے تو پھر اے ہمارے مالک تو ہی ہمارے سوال کا مرجع ہے، نہ وہ جس سے سوال کیا جاتا ہے، اور تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، نہ وہ جن سے حاجت طلب کی جاتی ہے۔ ان تمام لوگوں سے پہلے جنہیں پکارا جاتا ہے تو ہماری دعا کے لیے مخصوص ہے، اور ہماری امید میں تیرا کوئی ہم پایا نہیں، اور ہماری آواز تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ اے اللہ عدد کی یکتائی، قدرت کاملہ کی کار فرمائی، اور کمال قوت و توانائی اور مقام رفعت و بلندی تیرے لیے ہے۔ تیرے علاوہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں تیرے رحم و کرم کا محتاج ہے، اپنے امور میں درماندہ اور اپنے مقام پر بے بس لاچار ہے، جس کے حالات گوناگو ہیں اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹتا رہتا ہے۔ تو مانند و ہمسر سے بلند تر اور مثل و نظیر سے بالا تر ہے، تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔